وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ علیہ. ماشاء اللہ. جی کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں سب؟ آواز آ رہی ہے آپ کو گروپ کے اندر؟ سب آ رہی ہے. اچھا جی ماشاء اللہ. عائشہ آپ بہت محنت کر رہی ہو ماشاء اللہ. 1 دن پڑھتی ہو 5 دن چھٹی کرتی ہو. جی نعت کون پڑھے گی؟ میں کہہ رہا ہوں نعت. میں پڑھ دیتی ہوں قاری صاحب. جی جی بالکل آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے. قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے. ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانہ ہے. جبریل قرآن لے آوندا رہیا غاراں وچ آ کے پڑھاوندا رہیا. میں پڑھیا نہیں کیا پیغمبر میں پڑھیا نہیں کیا پیغمبر رب آکھیا پڑھیا جانا ہے. قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے. ملی جس نو امامت نبیاں دی او ساڈا پیر نرالا ہے. آیا بن سردار رسولاں دا جندا نام محمد آلہ ہے. بیٹا آمینہ دا ابو فاطمہ دا اے حسن حسین دا نانا ہے. قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے. اخلاق محمد عربی دا قرآن دتی سپارے نے. پڑھوے حل سورت پڑھوے حل سورت نو نظرا جویں آکھے رب پیارے نے. ربانی شکر تو کرے اس دا جندا سب محتاج زمانہ ہے. قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. جی آگے چلیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن انس قال کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انس سے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتی. نہیں انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو 3 دفعہ اسے لٹاتے. آدھا ثلاثا سلاسل حتی تفہم عنہ. یہاں تک کہ وہ بات سمجھ لی جاتی آپ سے.
وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا. اللہ، جب آتے کسی قوم کے پاس تو آپ ان پر 3 دفعہ سلام کہتے. جب آپ کو بات کرتے نا تو 3 دفعہ کرتے تاکہ سمجھ جائے. اور جب کسی قوم کے پاس آتے تو سلام کتنی دفعہ کہتے؟ 3 دفعہ. السلام علیکم. رواہ البخاری. ہاں جی. وعن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى النبی ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال انه ابدی بی فاحملنی. اس نے کہا میری سواری تھکا دی گئی ہے، آپ مجھے سوار کیجئے، یعنی مجھے کچھ سواری دیجئے. فقال ما عندی. فقال رجل. آپ نے فرمایا ما عندی، میرے پاس سواری کوئی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے پاس سواری کوئی نہیں. فقال رجل یا رسول اللہ. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، انا ادلہ علی من یحملہ. میں اس کو بتاؤں جو اس کو سواری دے. یا رسول اللہ، میں نے دسا ایک شیٹھ دے بارے وہ سواری دے دے گا انہوں، وہ کول سواریاں ہیں نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فعلیہ. اجر فاعلہ فلہ مثل اجر فاعلہ، جو دلالت کرے کسی خیر کے کام پر اس کے لیے ہے اجر اس کے کرنے والے کا. رواہ مسلم. یعنی کوئی کسی کو کہے نا مشکات پڑھا کرے، اس کے کہنے پہ 2 4 10 جتنے بندے پڑھیں گے سب کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہنے والے کو ملتا ہے. جتنا کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی کہنے والے کو. رواہ مسلم. ٹھیک ہے. وعن جریر قال كنا في صدر النهار. اور یہ جریر بن عبداللہ نبی علیہ السلام کی وفات سے صرف 40 دن پہلے مسلمان ہوئے. کتنے دن پہلے؟ 40 دن. صرف 40 دن پہلے. یہ بہت خوبصورت تھے، بڑا ان کا طویل قد تھا. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یوسف هذه الامہ، یہ جو جریر ہے نا یہ اس امت کا یوسف ہے. یہ بڑے خوبصورت تھے. قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب تھے ہم دن کے شروع حصے میں رسول اللہ کے پاس. فجاءه قوم عراۃ. آپ کے پاس کچھ لوگ آئے عراۃ، ننگے. یہ جمع آری کی، عراۃ ننگے لوگ تھے، بدن پہ کپڑا نہیں تھا، بڑے غریب لوگ آئے. مجتاب النمار. مجتاب بن نمارے، آگے پڑھے. ابی العباء. ابیل آباد. مجتاب میں نا اوڑھنے والے، نمار میں نا چادریں، ابیل آبا یا کمبل، بس کوئی لباس نہیں تھا. باڑیاں موٹیاں چادراں، جن چادروں کے اندر انہوں نے اپنا بدن ڈھانکا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا. بڑے فقیر لوگ آئے. متقلد السیوف. لٹکائے ہوئے تلواریں. عامتهم من مزر. زیادہ لوگ مزر قبیلے سے تھے، یہ قبیلہ مزر، بل كلهم من مزر. بلکہ سارے کے سارے مزر قبیلے میں سے تھے. فتعمر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فتمعر. اب ٹھیک ہے. وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. کیوں بدل گیا؟ ان کی یہ فقیری دیکھ کر، ان کی یہ محتاجی دیکھ کر نا بڑے پریشان ہو گئے. آپ کا رنگ متغیر ہو گیا. فتمعر. لما رأى بهم من الفاقة. جو دیکھا ان کے ساتھ فاقے کی وجہ سے. فدخل ثم خرج. ہائے ہائے ہائے. آپ گھر گئے پھر باہر تشریف لائے. فامر بلالا فاذن. بلال کو حکم دیا. فاذن آگے. وقام فصلى. بلال نے اذان کہی، یعنی اتنی دیر تک دوپہر کا ٹائم ہو گیا نا. ہاں جی. بلال نے اذان کہی، اقامت کہی، آپ نے نماز پڑھائی. ثم آپ کا مؤذن کون تھا؟ بلال. بلال نے اذان دینی تھی. ثم خطب. زور کی نماز ہے، اس سے مراد ہے. پھر آپ نے خطبہ دیا. فقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس اے واحدہ. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. الی آخر الآیہ. یعنی پوری ایت آگے. وخلق منہا زوجہا، اس سے اس کی بیوی پیدا کی حوا. وبث منہما، اور پھیلائے ان دونوں میں سے رجالا کثیرا، بہت سارے مرد و نساء اور عورتیں. واتقوا اللہ الذی، ڈر جاؤ اللہ سے وہ ذات، تسالون بہ، جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور ڈر جاؤ رشتہ داریاں کاٹنے سے، توڑنے سے. ان اللہ کان بکم رقیبا، اللہ تمہارے ساتھ نگہبان ہے. علیکم ان اللہ کان علیکم رقیب. رقیبا. یہ ایت ہو گئی سورۃ النساء کی.
والآیت التی فی الحشر اور وہ آیت آپ نے پڑھی جو سورہ حشر میں ہے 28ویں پارے میں، اتقوا اللہ اے ایمان ولتنظر والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، چاہیے کہ دیکھے ہر جان ما قدمت، اس نے کیا آگے بھیجا، لغد، کل کے لیے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، غور کرو تم کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے، کل کے لیے، کل سے مراد قیامت۔ تصدق رجل من دینارہ تو لوگ شروع ہو گئے صدقہ دینے، تصدق رجل، من دینارہ ایک آدمی نے صدقہ کیا دینار، من درہمہ دوسرے نے درہم، من ثوبہ کپڑا، من سائی برہ گندم کا سا، من سائی تمرہ کھجوروں کا سا، حتیٰ قال ولو بشق تمرۃ فرمایا خواہ آدھی کھجوری کیوں نہ ہو، لے آؤ لے آؤ، آدھی کھجوری کیوں نہ ہوئے، لاؤ ان کو دو، یہ بیچارے غریب ہے۔ قال فجاء رجل من الانصار بسرۃ ایک آدمی انصار میں سے لایا ایک ہتھیلی، قادت کفہ قریب تھی وہ تھیلی، ایک تھیلا لے کے آیا ہاں جی جس میں کچھ سامان تھا، راشن تھا، تاجز انہا قریب تھی وہ تھیلی کہ وہ قادر کف ہو، ہاں جی قریب تھی اس کی ہتھیلی کہ اس سے وہ عاجز آ جائے، یعنی کتنا اس میں سامان تھا، قریب تھی کہ وہ گر جائے زمین پہ، بل قد عجزت بلکہ وہ عاجز آ ہی گئی، وہ گر ہی گئی۔ ثم تتابع الناس پھر لوگ پیدل پہ شروع ہو گئے، آ رہے لوگ لے آ رہے مدینے کے سارے لوگ، حتیٰ رأیت قومین یہاں تک کہ میں نے دیکھے دو ڈھیر، من طعام و ثیاب کھانے کے اور کپڑوں کے، کپڑے کے اور کھانے کے دو بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے۔ حتیٰ رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یتہلل اللہ اللہ اللہ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کا چہرہ چمک رہا ہے، خوشی کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمک رہا چمک رہا ہے۔ کانہ مذہبۃ کانہ مذہبۃ، زیادہ ٹھیک ہے، گویا کہ وہ سونا پگھلایا ہوا ہے، گویا کہ وہ سونے کی ڈلی ہے، سونے کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا فرمایا سنتاً، حسنۃ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے فلہ اجرها اس کے لیے اس کا اجر، واجر من عمل بها من بعده اور اس کا اجر جو عمل کرے اس کے ساتھ میرے بعد، من بعد، بعده اس کے بعد، من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، علاوہ ایسے کہ کم ہو ان سے اجروں میں سے کوئی چیز۔ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اسلام میں، اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے بغیر کسی کا اجر کم کیے ہوئے، سب کو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ جو اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے کان علیہ وزرها ہوگا اس پر اس کا بوجھ، ووزر من عمل بها من اور بوجھ بعده، جو عمل کرے گا اس کے بعد، جتنے لوگ کریں گے نا وہ گناہ، تو سارا گناہ بوجھ اس کے کھاتے میں جائے گا، کس کے؟ جس نے کیا جس نے اس کی ابتدا کی، من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، علاوہ اس کے کم ہو ان کے بوجھ میں سے کوئی چیز، وزر کی جمع اوزار۔ رواہ مسلم۔ اللہ، آپ نے مطلب ہے کہ ابتدا کر دی ہے نا مشکات کی، ٹھیک ہے نا، اب جتنے آتی جائیں گی شامل ہوتی جائیں گی، ثواب تو آپ کو ملے گا، ان کو بھی ملنا ہے، آپ کو بھی، اور کتنا ملنا ہے؟ برابر 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 برابر۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقتل نفس ظلما الا لا تقتل نفس، لا تقتل فعل مضارع مجہول، نفس نائب فاعل، ظلمن یہ مفعول ہے، نہیں قتل کی جائے گی کوئی جان ظلم سے، اللہ، الا کان علی ابن آدم ہاں، مگر ہوگا آدم کے بیٹے پر، اول کفل اللہ کان علی ابن آدم الاول، آدم کے پہلے بیٹے پر، آدم کے پہلے بیٹے پر، کفل حصہ، کفل من دمها حصہ اس کے خون سے، لأنه اول من سن القتل، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ کیا متفق مطلب ہے؟ متفق علیہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ بخاری مسلم۔ نہیں، حدیث کا کیا مطلب ہے؟ قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے نا، اس کا گناہ، قاتل کو تو گناہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جتنا قاتلوں کو، سارے قاتلوں کو گناہ ملنا ہے، اتنا اس ایک کو ملے گا ظالم کو، کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا۔
اس کا نام کیا تھا؟ قابیل. قبیل. اس نے کس کو مارا تھا؟ حابیل. حابیل کو مارا تھا. وہ دونوں بھائی تھے. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اس نے قتل کی ابتدا کی. قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سارا گناہ اس کے کھاتے میں جائے گا. تو کیا بنے گا اس کا اتنے قتل لے کے وہ کیسے جہنم میں جلے گا؟ متفق علیہ وسنذکر حدیث معاویہ. ہم عن قریب حدیث ذکر کریں گے معاویہ کی. لا یزال من امتی فی باب لا ثواب. یزال من امتی، یہ جو ٹکڑا ہے اس کا ثواب هذه الامہ، جو آخری باب ہے اس باب میں انشاءاللہ تعالی. اگر اللہ نے شاء. آگے چلیں شاباش. الفصل الثانی. لو جی دوسری فصل شروع ہو گئی. ہاں جی آپ کو آواز آ رہی ہے گروپ کے اندر؟ عن کثیر ابن قیس. آپ سو تو نہیں گئی ہو؟ ذرا بیدار جا کے سنا کریں. جا کے کوئی پوچھا کریں، کوئی سوال کیا کریں، کوئی چھوٹا موٹا کوئی صیغہ کوئی لفظ ہے کچھ سمجھ نہ آئے. جی کثیر بن قیس کی لمبی حدیث آ گئی. ہے کوئی لڑکی جو یہ ساری حدیث پڑھے گی پھر بعد میں اس کا ترجمہ کرے گی؟ گروپ کے اندر کوئی پڑھ دے یا ادھر کوئی پڑھ دے، پوری حدیث پڑھے پھر ہم ترجمہ کریں گے اس کا. حدیث ذرا لمبی تھوڑی سی. جی کوئی نہیں پڑھے گی. عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق. کہاں میں بیٹھا. نہیں میں نے عبارت کی ترجمہ نہیں. دمشق کا آگے پڑھے. فجاء رجل فجاء رجل. اچھا جاؤ ہو ضمیر کو نہیں آگے نہیں ہے، آپ کا نسخہ غلط ہو سکتا ہے. فجاء رجل. فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ رسول ہے. ایسا آپ پڑھے، مزہ نہیں آ رہا. وہ بڑی عائشہ کوئی نہیں گروپ کے اندر نکل گئی. آج وہ آئی نہیں. بڑی عائشہ نہیں ہے گروپ کے اندر، نہیں ہوا ہے. چلے آپ پڑھیں. وعن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق. جویریہ بھی کوئی نہیں. چلیں. فجاء رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول لحدیث. جویریہ آپ نے پڑھنا تھا. چلیں آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجۃ. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا للطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. پورا کھا لے. رواه احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی وسماہ الترمذی قیس بن کثیر. شاباش. یہ بیٹی ہے میری عائشہ صدیقہ، اس نے پوری حدیث آپ کو سنا دی ہے ماشاءاللہ، بغیر غلطی کے سنا دی انہوں نے. جی ترجمہ کریں. حضرت کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کالا کنتو کہتے ہیں تھا کنتو جالسن تھا میں بیٹھا مع ابی الدرداء ابو درداء کے ساتھ. ابو درداء کے ساتھ، یعنی ان کی علم کی مجلس، علمی مجلس تھی. فی مسجد دمشق. کہاں بیٹھے تھے؟ دمشق کی مسجد. دمشق کی مسجد. وہ کہاں ہے؟ شام میں. فجاء رجل پس آیا ایک آدمی. فقال یا ابا الدرداء اس نے کہا ہے ابو درداء انی جئتک من مدینۃ الرسول میں آیا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے. اللہ، میں نبی کے شہر سے آیا ہوں آپ کے پاس. کتنا سفر ہے یہ؟ 1500 کلومیٹر. 1500 کلومیٹر چل کے آیا ہوں پیدل، وہ بھی پیدل. کیوں آیا ہوں؟ ادھر میرا پلاٹ ہے یا ادھر کو میری پراپرٹی ہے یا میرا کاروبار ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. لے حدیث، ایک حدیث کی خاطر، ایک حدیث کی خاطر. بلغنی انکا
مجھے یہ بات پہنچی ہے انّا کا تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں نبی صلی کہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی میں ذرا کلاس پڑھا رہا ہوں آن لائن. ما جئت لحاجتی نہیں میں آیا میں کسی کام کے لیے نہیں آیا. کالا انہوں نے کہا ابو درداء نے کہا پھر بیٹھ جائیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. فَإِنِّي سَمِعْتُ بس بے شک میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آپ فرماتے من سلک طریقاً جو کوئی چلے گا جو چلے کس راستے پر یطلب فیہ علماً طلب اس کو اس کی اس میں علم طلب کرنے کے لیے سلک اللہ بہ طریقاً چلا دیتا ہے اللہ اس کو ایسے راستے پر من طرق جو الجنہ جنت کے رستوں میں سے ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِکَةَ اور بے شک فرشتے لَتَضَعُ البتہ رکھ دیتے ہیں اجنحتہا اپنے پر رضاً للطالب العلم طالب علم کی رضا طالب علم کی خوشی کی خاطر. طالب علم کی خوشی کی خاطر فرشتے کیا رکھتے ہیں؟ پر فرشتے پر رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک. جی بس میں کلاس پڑھا رہا ہوں آپ ابھی چل پڑیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ہاں جی کہتے ہیں فرشتے پر رکھتے ہیں نا حدیث میں نا فرشتے پر رکھتے ہیں. تو ایک نا بندے نے حدیث یہ پڑھی سنی اس نے کہا وہ پر کیسے رکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں. تو اس نے پاؤں مارے زور زور سے زمین کے اوپر. میں دیکھتا ہوں بڑا میرے پاؤں کے پروں کو لگتے ہیں یا نہیں لگتے. تو کہتے ہیں جب اس نے پاؤں مارے اس کے دونوں پاؤں ہی شل ہو گئے ختم ہو گئے اس کے پاؤں. ایک بندے نے حدیث پڑھی نا وہ بندہ کیوں نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. اس نے کہا ذرا میں دیکھتا ہوں. اس نے امام سے پہلے رکوع سجود کرنے شروع کر دیے. اس کی شکل بگڑ گئی اس کا سر گدھے کا سر بن گیا. کہتے ہیں جب وہ حدیث پڑھاتا تھا نا تو منہ چھپا کے بیٹھتا تھا. تو ایک دن لڑکوں نے پوچھا استاد جی آپ منہ کیوں چھپاتے ہیں؟ کہنے لگا بس رہنے دو چھوڑو اس بات کو. لڑکوں نے مجبور کیا. اس نے کہا بیٹو بات یہ ہے میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے گدھے کا سر بنتا ہے. تو میں نے امام سے پہلے رکوع سجدے شروع کر دیے تو میری شکل بگڑ گئی ہے. اب میں منہ سے کپڑا ہٹاتا ہوں آپ دیکھ لیں. انہوں نے جب منہ سے کپڑا ہٹایا تو وہ ان کے استاد کا چہرہ نہیں تھا وہ گدھے کا چہرہ تھا. نبی کی حدیث کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. جی آگے چلیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ اور بے شک عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں لہو من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے. آسمان کے فرشتے زمین کی مخلوقیں. والہیتان اور مچھلی حوت کی جمع ہیتان مچھلیاں فی جوف الماء پانی کے اندر. وَإِنَّ فضل العالمی اور بے شک فضیلت عالم کی علی العابدی اوپر بندے کے اوپر عابد کے عابد کے کفضل القمری مانند فضیلت چاند کی جیسے چاند کی فضیلت ہے لیلۃ البدری لیلۃ البدر کے چاند کی 14ویں رات کے چاند کی علی سائر الکواکب تمام ستاروں پر. ٹھیک ہے بھائی. فضل العالم فضل القمر لیلۃ البدر پڑھنا مفعول ہے قمر کا. لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک ہوتا ہے عابد جو عبادت گزار ہے ساری رات تہجد پڑھتا ہے. عالم ساری رات سویا رہتا ہے. تو عالم کو اس عابد پہ اتنی فضیلت ہے جیسے تمام ستاروں پر 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہے. یہ جو عالم ہے نا عالم یہ چاند ہے اور 14ویں رات کا چاند ہے. باقی سب دنیا ستارے ہیں. عالم چاند ہے یہ روشنی دیتا ہے پوری کائنات اس سے روشنی لیتی ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ بے شک علماء یہ وارث کی جمع ہے وراثت یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ اور بے شک انبیاء لم یورثوا دینارا نہیں وہ وارث نہیں انہوں نے وارث بنایا دینار کا ولا درہم اور نہ درہم کا. وہ نبی ہمیں مال پیسے زمینیں درہم و دینار دولت نہیں دے کے گئے علم دے کے گئے ہیں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ انہوں نے وارث بنایا ہے علم کا. علم کا. ہمیں وہ علم دے گئے ہیں نبی ہم ان کے وارث ہیں. یہ دنیا دار نبیوں کے وارث نہیں ہیں. یہ جگیردار یہ حکمران یہ نبیوں کے وارث نہیں ہیں. یہ جو فقیر ہے نا غریب مولوی یہ نبیوں کے وارث ہیں. انہیں بڑا شاندار ورثہ ملا ہے.
بڑا اونچا بڑا بلند ورثہ ملا ان کو. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. اور جس کو یہ مل گیا اس کو بڑا حصہ مل گیا، اس کو بڑا وافر حصہ مل گیا. وافر. رواہ احمد و ترمذی اس کے بعد احمد ترمذی نے، و ابو داؤد و ابو ابن داؤد نے، ماجہ و دارمی وسما وسما ترمذی کیس ابن کثیر، پیچھے تھا کثیر بن قیس، امام ترمذی نے اس کا نام لیا قیس بن کثیر. قیس بن کثیر. پیچھے کیا تھا؟ کثیر بن قیس. کہتے نہیں کثیر بن قیس نہیں تھے، وہ قیس بن کثیر تھے. وان ابی امامۃ الباہلی قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ عوامہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا. وسلم رجلان احدہما رجلان دو آدمیوں کا، ٹھیک ہے. آگے احدہما عابد بالآخر عالم. ایک ان میں عابد اور دوسرا عالم. یا رسول اللہ بہت ہی شان کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل العالم علی العابد فضیلت عالم کی عابد پر کفضلی علی الادناکم. اللہ جیسے میری فضیلت ہے تمہارے کم ترین آدمی پر، جیسے میری فضیلت تمہارے کم ترین آدمی پر. کہاں نبی، دیکھیں کہاں نبی اور کہاں ایک ادنا شعبی. کہاں نبی کہاں ہم تو نبی. میں کہتا ہوں یہ بھی میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیا کہوں. ہم تو نبی کے تلوے کی جو مٹی ہے نا اس کے بھی برابر نہیں ہے. یہ ہے عالم اور عابد میں فرق، یہ ہے عالم اور عابد میں فرق. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض اللہ، فرشتے، آسمان والے، زمین والے، حتی النملۃ. حتی نملہ تے بھی پڑھ سکتے ہیں، حتی نملہ تاوی، حتی کو عطف بنائیں پھر تا، حتی کو جارہ بنائیں پھر تے، یہاں تک کہ کیڑیاں فی حجرہا فی جوہرہا اپنی بلوں میں، وحتی الحوت لا یصلون علی یہاں تک مچھلیاں کیا کرتے ہیں؟ لا یصلون، آگے المعلم الناس الخیر. علل نہیں، علی معلم الناس الخیرہ، وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے، لوگوں کو علم پڑھانے والے کے لیے. جو علم پڑھاتا ہے نا اس کے لیے آسمان، فرشتے، زمین، مخلوقیں، چونٹیاں اور مچھلیاں، دنیا کی ساری چیزیں عالم کے لیے جو لوگوں کو دین کا علم پڑھاتا ہے اس کے لیے، حتیٰ کہ اللہ خود، اللہ کا رسول خود اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. رحمت. رواہ الترمذی اس کو روایت کیا ترمذی نے، و رواہ الدارمی عن مکحول مرسلا. اور روایت کیا دارمی نے مقبول سے مرسل. مرسل حدیث کیا ہوتی ہے؟ تابعی صحابی کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، یہ تابعی کہہ کہ میں نے نبی الاسلام سے سنا، تابعی کہہ کہ نبی الاسلام نے فرمایا، سنا نہیں. تابعی کہہ کہ نبی الاسلام نے فرمایا. یہ تو تابعی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سنا ہے، جھوٹ تو نہیں تابعی بول سکتے. تابعی کہہ کہ نبی الاسلام نے فرمایا، یہ ہوتی ہے حدیث مرسل. ولم یذکر رجلان وقال. اور پیچھے جو آیا نا دو آدمی، رجلان کا ذکر نہیں کیا. فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. ٹھیک ہو گیا، پوری حدیث ہو گئی. ثم تلا هذه الآیۃ پھر یہ آیت پڑھی انما انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علماء بندے. وسرد الحدیث الی آخر. اور بیان کی حدیث آخر تک. وعن ابی سعید الخدری ابھی سعید نل خدری ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الناس لکم تبع لوگ تمہارے تابع ہیں، علم پڑھنے میں لوگ تمہارے مطیع ہیں، تابع ہیں. وان رجالا یتونکم بین رجالا یاتونکم، آگے پڑھیں. من اقطار من الارض اقطار الارض، لوگ آئیں گے تمہارے پاس زمین کے کناروں سے، یتفقہون زمین کے یعنی دور دراز سے لوگ آئیں گے تمہارے پاس علم پڑھنے کے لیے. یتفقہون فی الدین. دین پڑھنے کے لیے، علم پڑھنے کے لیے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ دور دراز سے آئیں گے، کناروں سے. بالکل. فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا. ہائے ہائے، جب وہ تمہارے پاس آئیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. رواہ ترمذی. یعنی جب تمہارے پاس طالب علم آئے نا پڑھنے کے لیے، بچیاں آئیں تمہارے مدرسے میں، بچے آئیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا. چلیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے، رسول اللہ ہے
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکلمۃ الحکمۃ حکمت والا کلمہ ضالۃ الحکیم، حکیم کا گم شدہ سرمایہ ہے، فحیث حکیم کا گم شدہ سرمایہ، وہ تو لبدا پھردا ہے حکیم، حکمت حکیم لبدا پھردا ہے، یہ میں عالم علم لبدا پھردا ہے کہ تو مل جائے مینو علم، فحیث وجدہ جہاں اس کو پاتا ہے وہ حکیم فہو حق احق کو، بہا، وہ زیادہ اقدار ہے اس کا، لے لیتا ہے، جہاں سے پاتا ہے اسے لے لیتا ہے، رواہ الترمذی و ابن ماجہ ٹھیک ہے، وقال الترمذی ھذا حدیث غریب ٹھیک ہے، و ابراہیم بن فضل راوی یضاف فی الحدیث۔ ہاں یہ حدیث کی سند پہ بحث کر رہے ہیں امام صاحب، ہاں جی، وعن ابن عباس عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد واحد اشد علی الشیطان علی الشیطان ہے الشیطان من الف عبد الف عابد، ایک فقیر زیادہ سخت ہے شیطان پر 1000 عابد سے، 1000 عابد ایک طرف، ایک فقیر عالم ایک طرف، ٹھیک ہے، ایک فقیر بہت بھاری ہے شیطان پہ، ٹھیک ہے، فقیر کو دیکھ کے شیطان دوڑ جاتا ہے، جی چلیں، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ انس روایت ہے، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہاں وواضع العلم نہیں، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہاں جی فرض ہے ہر مسلمان پر، وواضع العلم عند غیر اہلہ، اور رکھنے والا علم کو اس کے نائل کے پاس، رکھنے والا علم کو اس کے، آپ تو علم کے اہل ہیں نا، تو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں علم، جو بندہ کسی ایسے بندے کو پڑھائے جو اہل ہی نہیں علم کا، اہل ہی نہیں، بد عمل بندہ، اس کو علم پڑھانا ایسا ہی ہے، کیسے؟ جیسے خنزیر کے گلے میں موتی ہیرا جواہر ڈال دینا ہے، لٹکا دینا ہے، خنزیر کو کیا قدر ہے ہیرے کی، ایسے ہی جو بد عمل بندہ ہے اس کو کیا قدر ہے علم کی۔ چلے آپ ترجمہ کریں، کمقلد پیچھے پیچھے، وواضع العلم عند غیر وبعض العلم عند غیر علی، اور رکھنے والا علم نائل کسی نائل کے پاس، کمقلد الخنازیر کا مقلد دل خنازیر ہاں خنازیر ہاں خنازیرہ جہرہ اور پڑھے ہم چھٹو کی لا چھڑ دے جی جوہرہ ہاں واللؤلؤ واللؤلؤ والذہب والذہب، جیسے لٹکانے والا ہے خنزیر کے گلے میں جوہر موتی اور سونا، اس کو کیا قدر ہے، خنزیر کو سونے کی کیا قدر ہے؟ اگر آپ کسی خنزیر کو پڑھا دیں، بخاری پڑھا دیں، مشکات پڑھا دیں، وہ تو خنزیر ہی رہے گا، اس نے تو نہیں بندہ بننا۔ رواہ ابن ماجہ تھا روایت کیس کو ابن ماجہ نے، وروى البہقی فی شعب الایمان الی قولہ مسلم وقال ھذا حدیث متنہ مشہور، اس حدیث کا متن مشہور ہے، واسنادہ ضعیف سند اس کی ضعیف ہے، وقدوریہ من اوجہ وقدر رویہ، وقد رویہ من اوجہ کلھا ضعیف، اور یہ روایت کیا ہے کئی وجوہات سے ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، خصلتان لا تجتمعان فی منافق منافق، دو خصلتیں منافق میں اکٹھی نہیں ہوتی، منافق میں اکٹھی نہیں ہوتی، یعنی جس بندے میں یہ دو عادتیں آ جائیں وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہے۔ حسن سمت اچھا اخلاق، اچھی سیرت، اچھا اخلاق، ولا فقہ فی الدین ولا فقہ فی الدین، اور نہ دین میں فقہ سمجھ، یعنی جس بندے کے اندر دو چیزیں ہیں نا، نوٹ کر لیں یہ معیار ہے، جس بندے کے اندر دو چیزیں ہیں وہ منافق نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اچھا اخلاق، دوسری چیز علم، علم، جس بندے کے پاس علم ہے اور وہ خوش اخلاق ہے وہ منافق نہیں ہے، وہ پکا مومن ہے، ایماندار ہے۔ ہاں رواہ الترمذی۔ اس کو روایت کیا ترمذی نے، آگے پڑھنا ہے یا بس؟ وعن انس جی پڑھیں۔ وعن انس قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس خرج فی طلب العلم حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو نکلے علم کی تلاش میں فہو فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے. جب تک کر نہیں آئے گا وہ اللہ کے راستے میں ہی ہے. اس کو روایت کیا ترمذی نے. بات ٹھیک ہو گیا جی. وان سخبرات جی چلے بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت مہربانی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.